سندھ اور وفاق کے درمیان ایک اور معاملے پہ ٹھن گئی ہے اور اس کا تعلق میڈیکل کالجز میں داخلے پر ہے، جہاں پر پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو نظام امتحانات ہے اس کے خلاف سندھ حکومت کھڑی ہو گئی ہے۔ میڈیکل کالجز میں داخلے سے متعلق وفاقی نظام امتحان کے خلاف سندھ حکومت نے اب ایک محاذ بنا لیا ہے اور صوبائی میڈیکل کمیشن یعنی سندھ کا اپنا میڈیکل کمیشن بنانے کی دھمکی تک دی ہے۔ اس سال گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے ایڈمیشن ٹیسٹ کا پاسنگ سکور 65% رکھا گیا تھا، جو سارے پاکستان کے لیے تھا، مگر سندھ حکومت نے پی ایم سی یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن سے یہ پاسنگ مارکس 65% سے کم کر کے 50% رکھنے کی سفارش کی، جسے پاکستان میڈیکل کمیشن نے مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود سندھ حکومت نے کابینہ کی منظوری سے ایڈمیشن ٹیسٹ میں 50% نمبر لینے والوں کے سندھ میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جو اب پاکستان میڈیکل کمیشن نے اب اس پر اعتراض کیا ہے۔ اپنے اعلامیے میں پی ایم سی کہتی ہے کہ پاکستان بھر کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کو وارن کیا جاتا ہے، ان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ یعنی کہ جو یہ ٹیسٹ ہے اس میں 65% سے کم نمبر والے طلبہ کو داخلہ نہ دیا جائے۔ ہدایت کی گئی کہ خلاف ورزی کرنے والے اور 65% سے کم نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کو داخلہ دینے پر میڈیکل یا ڈینٹل کالج کی رجسٹریشن تک کینسل کر دی جائے گی۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایڈمیشن ٹیسٹ کے نتیجے میں گزشتہ سال سندھ میں 33% بچے پاس ہوئے تھے، جبکہ پاسنگ مارکس 60% تھے۔ اس سال اسے بڑھا کر 65% کیا گیا تو سندھ میں 22% بچے ہی کوالیفائی کر سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شرح پنجاب میں 43%، کے پی میں 29% اور بلوچستان میں 21% رہی۔ یہ اسٹیٹس یا اعداد و شمار سندھ میں تعلیمی معیار کی واضح عکاسی کرتے ہیں۔ یقیناً سندھ کا معیار تعلیم دوسرے انڈیپینڈنٹ سرویز بھی بتاتے ہیں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں سسک رہا ہے۔ پچھلے سال سندھ کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں تقریباً 1300 ایسے طلبہ تھے جن کا تعلق سندھ سے نہیں تھا۔ اس کے باوجود تقریباً 490 نشستیں خالی رہ گئی تھیں۔ اس مرتبہ سندھ حکومت یہ صورتحال دیکھنا نہیں چاہتی، مگر اس کے بجائے اب سندھ حکومت صوبے میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے پر اس کو توجہ دینی ہوگی۔ اسے اس بات کو جانچنا ہوگا کہ آخر کیوں سندھ کے پاس ہونے والے طالب علم یا سندھ کے طالب علم جو ہے وہ اس امتحان میں یا کسی بھی مقابلے کے امتحان میں کیوں پیچھے رہ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے جس کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو دینا ہے، جس کی 14 سال سے مسلسل سندھ میں حکمرانی ہے۔ اس معاملے پہ اب جو صوبائی وزیر صحت ہیں ڈاکٹر اظہرا پیچو، وہ اس سوال کا جواب تو نہیں دیتی کہ سندھ کے بچے جو ہے وہ آخر کیوں یہ نمبرز حاصل نہیں کر پاتے، کیوں معیار پہ پورے نہیں اترتے، مگر انہوں نے اس حوالے سے ایک نئی سوچ کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا، یہ نمبرز کم نہیں کیے جاتے، تو وہ ایک نیا سندھ میڈیکل کمیشن بنانے کی طرف جائیں گی، اور یہ ایک عجیب صورتحال جنم لے رہی ہے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ پچھلے سال وہ 92 NT سیٹس گئی ہیں ڈینٹل سرجریز کی۔ سملرلی میڈیکل کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی جو سیٹس تھیں وہ 30% جو ہیں بھری نہیں تھیں۔ دوسرے پروونسز کے بچوں کو انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سیٹس ہیں وہ ہمارے ڈومیسائل کے بچے جو ہیں ان کے لیے مختص کی جائیں۔ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں ان کی فیوچر کا جو کریئر ہے اس کی وجہ سے اور ہمارے سندھ کے ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے کیبنٹ نے آج منظوری دے دی ہے کہ 50% جو ہے ہم پاسنگ مارکس رکھیں گے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، لیکن یہ 4 سال کے بعد یہ ڈاکٹرز بنیں گے نا، یہ کیوں اس خوش فہمی میں کہ 4 سال بعد بھی یہی رہیں گے اور یہی قانون ان کو لاگو ہوگا۔ SMDC کا ہم لا آنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ SMDC کے لا کے تحت یہ رجسٹر ہوں گے بچے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کریں گے پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن اسلام آباد سے ڈاکٹر ارشد تقی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ صورتحال بڑی ہی سنگین ہے اور ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا کہ جو اس وقت کرائٹیریا ہے اس ایگزام کو پاس کرنے کا، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایگزام جو ہوتا ہے اس کو، تو وہ سندھ کیونکہ اس کے بچے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، ان کی سیٹس خالی رہ جاتی ہیں، یہ کرائٹیریا کچھ زیادہ رکھا گیا ہے، اور شاید اس میں جس قسم کے ایگزامز ہوتے ہیں یا ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سندھ کے کریکولم میں شامل نہیں ہوتے، اس لیے سندھ کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ آپ نے، اور السلام علیکم، آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنا موقف واضح کر سکوں اس کے اوپر۔ پہلی بات کہ اس بات پہ کہ
کیا سندھ کے بچے پرفارم اچھا نہیں کر سکے، کیا اس کی وجہ سلیبس ہے؟ تو میں کلیریفائی کر دوں کہ جو سلیبس ہے یہ کامن سلیبس ہے، اور اس کا معیار ہے کہ ایک بچہ جب میڈیکل کالج میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ میڈیکل کالج کے شروع کی جو تعلیم ہے، جو اس کو بیسک سائنسز جہاں سے شروع ہوتی ہیں، کیا اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکے اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکے؟ یہ ہمارا جو ٹیسٹ ڈیزائن کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کامن سلیبس بنایا گیا تھا، اور اس میں تمام صوبوں سے رائے بھی لی گئی تھی، اور یہ جو امتحان ڈیزائن بھی کیا گیا اس میں اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ تمام جو ایک کامن سلیبس ہے اس کے مطابق امتحان بنایا جائے۔ دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ کیا بچے پاس اتنے سندھ سے نہیں ہوئے کہ یہ سیٹیں خالی رہ جائیں۔ میں تھوڑا واضح کرتا چلوں کہ 2020 میں یہ 68,723 اسٹوڈنٹس پاس ہوئے تھے ایم ڈی کیٹ میں، ان میں سے 8,000 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے، 67,000، اس کے اندر سے جو سندھ سے پاس ہوئے تھے وہ تھے تقریباً 5,300 کچھ بچے تھے جو پاس ہوئے تھے 2020 میں۔ 2021 کے امتحان میں اگرچہ کہ سٹینڈرڈ کو بڑھا کر 65% کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی جو سندھ سے جو بچے پاس ہوئے ہیں وہ 7,000 سے زیادہ بچے پاس ہوئے ہیں، جبکہ سندھ کے میڈیکل کالجز کے اندر جو سیٹس ہیں ان میں سے 2,400 جو سیٹس ہیں وہ میڈیکل سیٹس ہیں وہاں کی پبلک سیکٹر کی، اور 2,900 سیٹس ہیں جو کہ پبلک سیکٹر میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے 2,590 سیٹیں ہیں۔ 2,900 سیٹیں جو ہیں وہ تو بھر جاتی ہیں کیونکہ ان بچوں کے پاس وہ آپ کے پاس 7100 سے زیادہ بچے ہیں جو کہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ باقی بچتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز کی سیٹس، وہ لاسٹ ایئر بھی جو سیٹس فل ہوئی نہیں ہوئیں یا جو رہ گئیں وہ میجورٹی وہ ڈینٹل کالجز کی سیٹس تھیں۔ ڈینٹسٹری کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی میں نے آپ کی بات سن لی، اب دو باتیں آپ نے عرض کی ہیں، دو باتیں اب عرض کی، اب اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں۔ میں نے بہت تفصیل سے آپ کی بات سن لی۔ پہلی چیز، آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ جو سلیبس یا جو ایگزام ہوتا ہے یہ کوئی ایسے سبجیکٹس کو یا ایسے ٹاپکس کو کور کرتا ہے جو کسی کریکولم میں کسی سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ کامن سلیبس کا حصہ ہے، اور ایک جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں میڈیکل کالج ڈینٹل کالج میں ایڈمیشن کی بیسک جو سائنسز وہ پڑھیں گے اس کی ان کی اہلیت ہونی چاہیے، یہ اس کو جانچتا ہے۔ دوسری چیز آپ نے امپورٹنٹ یہ کہی کہ جتنے بچے پاس ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے پروونسز سے ان کو لا کے ایڈمیشن ملتا ہو، خاص طور پہ میڈیکل کالجز میں اور سرکاری میڈیکل کالجز کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اور ان کی جو سیٹس ہیں اس سے کہیں زیادہ بچے پاس ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پر یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں تاثرات جو ہیں وہ غلط ہیں۔ یہ جو میں نے سمرائز کیا ڈاکٹر صاحب، یہ بات صحیح ہے، یہی آپ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل درست ہے کہ پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں اگر 2,900 سیٹس ہیں تو 7,100 بچے تو آلریڈی پاس ہو چکے ہیں جو کہ سندھ پروونس سے ہیں، وہ سب تمام سیٹیں بھی فل ہو جائیں گی، اور جو باقی پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز بھی جی ہیں ان کے لیے جتنی سیٹس ہیں ان سے کہیں زیادہ طالب علم موجود ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک بھی آفر کی تھی کہ ان بچوں کو جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے بھی فنڈ جو ایک سیٹ اپ کیا ہے، اور وہ تقریباً 380 ملین روپیز کے ساتھ یہ اسکالرشپ فنڈ ہے جس کے تحت ان بچوں کی فائنینسنگ کی جائے، اور وہ پرائیویٹ کالجز میں بھی ڈیزرونگ بچے جو کہ ٹاپ میرٹ کے ہیں وہ آئیں، اور وہ مالی استطاعت کی وجہ سے جو وہ رہ جاتے ہیں۔ ایک عام پاکستانی کو یہ ایکسپلین کیجئے کہ یہ جو طریقہ امتحان ہے جو کہ رائج ہے اور جو کہ ایک یونیورسل میتھڈ ہے پاکستان بھر کے لیے، ایک سٹینڈرڈ اپنایا گیا ہے، یہ جو اس کا امتحان ہے یہ کس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے اور اس میں کیا انشور کیا گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک امتحان ہے، طریقہ امتحان ہے، شفاف طریقے سے امتحان ہو جائے، جس طرح سے یہاں پہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں دوسری جگہ کیا ہوتا ہے، لیکن سندھ میں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے امتحان ہوتا ہے۔ ہم اپنے پروگراموں میں دکھا چکے ہیں کہ کس طریقے سے نقل ہوتی ہے، کس طرح سے چیٹنگ ہوتی ہے، بازار لگتا ہے پیپر آؤٹ ہونے کا کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک۔ تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ایک آپ ایک یونیورسل اور ایک نیشنل طریقہ اپناتے ہیں۔ ذرا اس امتحان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے
تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو؟ جی یہ پہلی بار یہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزام تھا، اور کمپیوٹر بیسڈ ایگزام میں یہ ہوا کہ جو ہر بچہ جو امتحان کے لیے بیٹھتا تھا وہ ایک کویسچن بینک تھا جس کے اندر سے ہر بچے کو ایک یونیک ٹیسٹ ملتا تھا. سو اس کا ایک بچے کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوسرے بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے سے مختلف ہوتا تھا، اس لیے پہلا تو وہ نقل کا ایلیمنٹ بیچ میں سے نکل گیا، اور دوسرا وہ جو 200 پیپر کا ٹیسٹ جو سب کو ملتا تھا جس کی وجہ سے جو گیس ورک ہوتا تھا اور جس کے اوپر ہمارا بیس بہت ساری تیاری اسٹوڈنٹ کی ہو چکی تھی کہ اکیڈمیز میں وہ جا کے ایک سرٹن نمبر آف کویسچنز کو یاد کر لیتے تھے اور وہی کویسچنز آتے تھے اور 200 سوال آتے تھے، اس سے نکل کر آپ ایک بہت بڑے کویسچن بینک پہ چلے گئے، جبکہ یہ پریڈکشن جو تھی اور یہ جو گیس تھا وہ اس کا چانس ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں جو یہ تجربہ ہوا کہ اب بچوں کو پورا سلیبس پڑھ کے آنا پڑے گا، وہ کچھ سوال یا کچھ سیٹ آف سوال یاد کر کے اور اس کی تیاری کر کے یہ امتحان نہیں دے سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ ایک اس پورے اس میں جب کہ یہ سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ پروونشل میڈیکل کمیشن بنا لیں گے، پھر آپ نے وارن کیا میڈیکل کالجز کو کہ ہم اس کی رجسٹریشن ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو کہ ایک نیشنل ایگزامینیشن ہے اس سے بچے پاس ہو کے ایڈمیشنز نہ دیں، تو یہ اس انتہائی اسٹیپ پہ آپ کیوں مجبور ہوئے؟ جی پہلے یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے. پارلیمنٹ نے یہ لا پاس کیا، اس پارلیمنٹ کے تحت اختیار دیا گیا پاکستان، اور نہ صرف اختیار دیا گیا، مینڈیٹ کیا گیا کہ وہ ایک انٹرنس ٹیسٹ کرائے، نیشنل انٹرنس ٹیسٹ کروائے. جو لائسنس ملتا ہے ڈاکٹر کو پریکٹس کے لیے وہ تمام ملک کے لیے ملتا ہے. جو دنیا بھر کے جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو گارنٹیز ہوتی ہے کہ یہ ایک لائسنس ڈاکٹر ہے، پریکٹیشنر ہے، وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے جاتا ہے، جو کہ ایک فیڈرل جو ادارہ ہے اس کی طرف سے جاتا ہے. سو یہ اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ جب بھی کوئی لائسنس اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی دے گی تو وہ نیشنل لائسنس کا سبسٹیوٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کو وہ کبھی بھی آتھینٹسٹی نہیں مل سکتی. ہم نے اپنے طرح سے تمام یہ چیزیں جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی ہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہ ڈیسیجن دیا، اس نے یہ اختیار دیا پاکستان میڈیکل کمیشن کو کہ وہ ڈیسائیڈ کرے، ڈٹرمن کرے کہ ایم ڈی کیٹ کا کیا میرٹ ہونا چاہیے. سو وہ جو کٹ آف ہے اس سے نیچے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ فیل ہے، وہ کوالیفائی نہیں کرتا میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے. یہ بہت ہی ضروری یہ متنبع کرنا ضروری تھا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد تقی، پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن ہمارے ساتھ تھے. کہ اگر پاکستان میڈیکل کمیشن سے وہ کالج منظور شدہ نہیں ہے، ان کی ڈگری پی ایم سی سے منظور شدہ نہیں ہے، تو وہ پاکستان بھر میں ایک تو پریکٹس نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اس لیے اور پھر آئین اور خاص طور پہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے اس حوالے سے پابند کرتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن اور ظاہر ہے کہ میڈیکل پروفیشنل ایجوکیشن یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. اس لیے سندھ کی دھمکی کہ وہ پروونشل میڈیکل کمیشن بنا لے گا یہ شاید نقصان دہ ثابت ہوگی خود ان میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے حوالے سے، جو کہ اس میڈیکل کمیشن کو یعنی کہ پروونشل میڈیکل کمیشن سے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے.